فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو قصبہ کالا قادر میں خان بہادر چودھری سلطان محمد خان کے ہاں پیدا ہوئے، مگر بعض محققین کے نزدیک وہ تحصیل بازار سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض کی والدہ سلطان فاطمہ ایک انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ وہ نہ صرف عبادت گزار تھیں بلکہ تہجد گزار بھی تھیں۔ ننھا منّا فیض جب 5 برس کا ہوا تو اسے قرآن پاک حفظ کرانے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اس کی ذہانت کا یہ کمال تھا کہ اس نے بڑی سرعت سے سپارے حفظ کرنا شروع کر دیے اور قرات کی بھی تربیت حاصل کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی آنکھوں کی تکلیف کے باعث فیض کو قرآن پاک حفظ کرنے کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ فیض نے اردو اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی فیض کے پسندیدہ استاد تھے۔ فیض نے قرآن و حدیث کی تعلیم انہی سے حاصل کی۔ اس اسکول میں فیض کے دوسرے استاد مولوی میر حسن تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی ان کے شاگرد رہ چکے تھے۔ اب فیض نے بھی ان سے فیض حاصل کیا اور عربی کی صرف و نحو پڑھ کر انہی سے مستفید ہوئے۔ فیض کو اسکاچ مشن اسکول میں پڑھائی سے زیادہ کھیلوں میں دلچسپی تھی، گو کہ اسکول کے اساتذہ طلباء سے انتہائی سخت رویہ رکھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اساتذہ سخت مزاج ہوتے تھے اور طلباء کی خوب پٹائی بھی کر دیتے تھے، مگر فیض کے ساتھ ان کا رویہ مختلف تھا اور وہ فیض پر انتہائی مہربان تھے۔ فیض بچپن سے ہی اپنے والد محترم کے ساتھ صبح کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے اور بعد ازاں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی سے تحصیل بازار میں درس لیتے تھے۔ والد گرامی کا قدم قدم پر ساتھ ان کو اوج کمال تک پہنچانے میں بڑا سودمند ثابت ہوا۔ 15 برس کی عمر میں وہ ایک ایسے ماحول میں داخل ہو گئے تھے جو انہیں گھر کی دنیا سے باہر کی دنیا میں لے آیا۔ اب فیض 10ویں جماعت میں آ چکے تھے۔ فیض احمد فیض نے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور سیالکوٹ کے مرے کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا۔ وہاں پر پروفیسر یوسف سلیم یوسف چشتی اردو پڑھاتے تھے۔ فیض جب 17 برس کے ہوئے تو ان پر عشق و محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے خوبصورت اشعار کہنا شروع کر دیے۔ انہی حالات میں فیض نے مرے کالج سے FA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ 1929 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں 3rd ایئر میں داخل ہوئے۔ داخلے کے لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فیض کی سفارش کی، جس کی بدولت انہیں داخلہ مل گیا۔ فیض کی رومانوی شاعری کی ابتدا گورنمنٹ کالج لاہور سے ہوئی۔ 1933 میں انگریزی میں MA پاس کرنے کے بعد 1934 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج سے MA عربی کا امتحان پاس کیا۔ تعلیمی منازل طے کرنے کے بعد آپ امرتسر تشریف لے گئے اور وہاں MAO کالج میں 1934 سے 40 بحیثیت لیکچرار تعلیمی خدمات سر انجام دیں۔ 1940 میں آپ لاہور تشریف لے آئے اور ہیلے کالج آف کامرس میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 20 اکتوبر 1941 کو شیخ محمد عبداللہ نے ایلس اور فیض کا نکاح پڑھایا۔ فیض کی والدہ نے ایلس کا اسلامی نام کلثوم رکھا۔ ایلس ساس کی بہت عزت کرتی تھیں۔ ایلس نے اپنے محبت بھرے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھی بہو ہے۔ فیض کی پہلی بیٹی سلیمہ 1943 میں دلی میں پیدا ہوئی۔ اس کی کردار سازی میں اس کی دادی کا بہت عمل دخل تھا۔ سلیمہ بعد میں نیشنل کالج آف آرٹس کی پرنسپل بھی رہیں۔ منیرہ نے 1945 میں شملہ میں جنم لیا۔ منیرہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی سینئر پروڈیوسر کی حیثیت سے شہرت دوام حاصل کی۔ فیض صاحب کی تقریباً 15 شعری اور نثری تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی 1941 میں، دوسرا مجموعہ دست صبا 1952 میں اور تیسرا زندان نامہ 1956 میں شائع ہوا۔
میں وادی سینا 1978 میں، شام شہریاراں 1981 میں، میرے دل میرے مسافر اور 1982 میں کلام فیض شائع ہوا۔ فیض کی کلیات سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے شائع ہوئی۔ یہی کلیات پاکستان میں نسخہ وفا کے نام سے دستیاب ہے۔ فیض صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ اعلیٰ درجے کے نثر نگار، انگریزی کے کامیاب صحافی اور ایک اچھے ڈرامہ نگار بھی تھے۔ پرائیویٹ سیکرٹری، سلیٹ کی چھتری اور تماشا میرے آگے لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ فیض نے 2 پاکستانی فلموں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فلم جاگو ہوا سویرا اور دور ہے سکا گاؤں کے گانے اور مکالمے بھی لکھے تھے۔ 1962 میں فیض کو دنیا کا مشہور لینن امن ایوارڈ ملا۔ یہ عظیم شاعر اور نثر نگار 20 نومبر 1984 کو حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آخری آرامگاہ قبرستان جی بلاک ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے۔ ناظرین، بلا شبہ فیض احمد فیض پاکستان کے عظیم شاعر تھے۔ ان کا خوبصورت شعر گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، آج بھی فیض کی شاعری کی خوشبو ہمارے دل و دماغ کو معطر کیے ہوئے ہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن پہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔